الرحمن الرحيم وجاءوا على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله. ماشاءاللہ و جزاک اللہ. عزیزان محترم، خداوند متعال کی بارگاہ میں جو تلاوت قرآن مقدس ہوئی ہے، خدا بزرگوار سے التماس و دعا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا ایصال ثواب ان تمام شہدائے فلسطین کو جائے، بالخصوص جو بھوکے پیاسے اس ماہ رمضان المقدس میں شہید ہو رہے ہیں. اور اسی کے متعلق یہ پروگرام رکھا گیا ہے جس سے بچوں کے ذہنوں کی تھوڑا کلیئر ہو ان کے ذہن، اور ہمارے بزرگ کو بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ آج کا مدعا نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ اوتھینٹک ڈاٹا جو الجزیرہ جیسے اوتھینٹک نیوز چینل یا پھر یونائٹڈ نیشن یا WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ان سب سے جو ڈیٹا ہمیں ملا ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگایا بھی ہے. آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کیونکہ یہ مقصد، اس پروگرام کا مقصد، جہاں امام رحلت امام آیت اللہ خمینی صاحب کی برسی اور ان کی بصارت جو 1979 میں آپ نے یہ ایک امت مسلمہ کو ایک تحفہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ماہ رمضان المقدس کا یہ آخری الوداع جمعہ پوری امت، پوری ورلڈ کی امت اس کو وحدت امت، بیداری امت اور قبلہ اول اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے، نہ صرف فلسطین کے مظلوموں کے لیے بلکہ ورلڈ میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان سب کو ان کی آواز بننے کے لیے پوری امت سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کو یوم القدس انٹرنیشنل ڈے، قدس انٹرنیشنل ڈے بنائے. آج ان کی بصیرت الحمدللہ ان سے ہزاروں کوسوں دور یہاں تک پہنچی ہے اور کام آ رہی ہے. 1979 سے اگر آج ہم دیکھیں تو غالباً 43 سال جو اس امت نے سو کے گزارے ہیں، اس کا ہر جانا یہ ہے کہ 43,000 وہ مظلوم فلسطین جو آج فلسطین میں شہید ہوئے ہیں، اگر آج بھی ان کا خون ہمارے ایمان کی روانگی کو تازہ نہیں کر سکتا، اگر آج بھی وہ مظلوم جو اس ماہ مقدس جس میں جنگ بھی خداوند متعال نے حرام کی ہے، آج جہاں پوری ملت اسلامیہ زور و شور سے ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ منا رہی ہے، وہاں مظلوم فلسطین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو دفنا رہے ہیں. عزیزان محترم، بڑا افسوس ہے اور بچوں کے ذہنوں کی صفائی کے لیے بتا دیا جائے کہ 1948 میں جس وقت سلطنت عثمانیہ کا بندرباٹ ہو رہا تھا، جہاں ایک طرف جورڈن، جہاں ایک طرف لیبنان، جہاں ایک طرف سیریا، ایک طرف مصر اور ایک طرف UAE جیسے ظالمین سرکار عرب جاہل، اور جس میں قطر کا بھی نام ہے، جس کے اندر کویت کا بھی نام ہے، جس کے اندر بحرین کا بھی نام ہے، یہ لگ بھگ 7، 8، 9، 10 اپنا اپنا دائرہ انہوں نے عرب جاہلوں نے لے کے، اور فلسطین کی اس پاک سرزمین کو جہاں تمام بنی اسرائیل کے انبیاء، اس کا ایک ایریا ہے. ابھی جو فلسطین ہے وہ ادھر کی طرف آ رہے ہیں جو فلسطینی ہیں. 52 لاکھ کے لگ بھگ ان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے، جس میں سے 20-22 لاکھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ جہاں انہیں پناہ مل جائے منتقل ہو رہے ہیں. اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، آپ یہ عزیزان محترم خداوند متعال کی بارگاہ میں
یہ گریا اور یہ درد دل اگر آپ واقعاً اس لہجے میں کہیں جو لہجہ خداوند متعال کو پسند ہے تو واقعاً یہ خدا کا گھر ہے. مسجد 265 مسجد اب تک UN کے ڈاٹا کے حساب سے مسمار اور شہید ہو چکی ہیں. عزیزان محترم، صرف اگر جان جائے، صرف اگر مال جائے تو انسان صبر کر سکتا ہے، لیکن عزیزان محترم کیسے صبر کریں؟ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا و التماس ہے، خدایا جیسے تو نے رسالت باب اور تمام رسولوں کی مدد غیب سے کی ہے، خدا تجھ سے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں میرے مولا، آج اس مظلوم قوم کی طرف اپنی خاص نظر عطا فرما. عزیزان محترم 2 لاکھ سے زیادہ گھر ان کے مسمار ہو چکے ہیں. اس ماہ رمضان المقدس میں جہاں ہمارے گھروں میں سحری اور افطاری کا اہتمام ہو رہا ہے، عزیزان محترم ایک بار سوچ کے دیکھیے، جہاں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس کی شدت سے، جن پر ابھی تک روزہ واجب نہیں ہوا ہے، مشورن کہہ رہے ہیں کہ روزہ مت رکھو، گرمی ہے، وہ عرب کا بیابان جہاں گرمی بھی اتنی ہے، جہاں سردی بھی اتنی ہے، عزیزان محترم نہ گھر ہے، نہ سحری کا کوئی اہتمام ہے، نہ افطاری کا کوئی اہتمام ہے. لیکن عزیزان وہ روزے پھر بھی رکھ رہے ہیں. وہ 265 مسجدیں جو شہید ہو چکی ہیں، انہی مسجدوں کے ملبوں پر اگر والد شہید ہوا ہے تو اولاد نماز پڑھ رہی ہے، اگر اولاد شہید ہوئی ہے تو والد نماز پڑھ رہا ہے. عزیزان محترم بہت آسان ہے نا؟ عزیزان امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی یہ تعلیمات اور ان کا خطبہ ہم اپنی زندگیوں میں کریں اور ہر مظلوم کے حمایتی بنے. امام علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اے یزید، تو جیسا مجھ جیسا تیرے جیسے کی کبھی اطاعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تیرے جیسے کی